والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، روایات میں ملتا ہے، علماء کرام سے ہم نے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی نعت قرآن مجید میں کہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑی محبت سے فرمایا، آپ کی مدح بیان فرمائی، آپ کی عزت و توقیر، آپ کے وقار کا تذکرہ، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر زمانوں سے ہی، سال ہا سال سے اہل ایمان کا یہ وتیرہ رہا، اہل ایمان کا شعار رہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہنا، حضور کی تعریف کرنا، حضور کی مدح کرنا۔ ہم اگر تاریخ میں دیکھتے ہیں تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر شخصیات ہیں کہ جنہیں جو منصب صحابیت پر بھی فائز ہوئے اور جن کا بنیادی اعزاز صحابی ہونا ہے، ان کی وجہ شہرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی، حضور کی نعت ہی ٹھہری۔ نعت تحت اللفظ میں بھی کہی گئی، بڑے بڑے شعراء نے حضور کی بارگاہ میں اپنے نذرانہ ہائے عقیدت پیش کیے، نعت لکھی، نعت لکھنے کو، اور پھر کچھ زمانوں پہلے نعت باقاعدہ ایک اردو زبان کا بھی ایک صنف سخن قرار دی گئی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی آوازوں والے، ایسے ایسے خوش الحان ثنا خواں کہ جنہوں نے اپنی خوبصورت آوازوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اپنی خوبصورت آوازوں کو توقیر بخشی، زینت بخشی، عزت بخشی، اور پھر پوری دنیا میں نام کمایا۔ اس دور کو، اس عہد کو اگر نعت خوانی کا دور کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، بے جا نہیں ہوگا۔ بلا شبہ، بلا مبالغہ پوری دنیا میں نعت خوانی کے تعلق سے تقاریب کا اہتمام ہونا، محافل کا اہتمام ہونا، یہ جس طرح سے یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، کئی ممالک میں مشاہدہ کر چکا ہوں جہاں پاکستان، ہندوستان سے رہنے والے یا ان خطوں کے رہنے والے جو اردو زبان سمجھتے ہیں، انہوں نے نعت کو جس ذوق و شوق سے پڑھا، نعت کو جس ذوق و شوق سے سنا، وہ منظر دیدنی ہوتا ہے، وہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے۔ میں ایک ایسے ہی خطے کا تذکرہ آج کر رہا ہوں کہ جہاں برسوں پہلے شاید اسلام کا اس طرح سے نام نہ ہو، وہاں میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ حضرت علامہ محمد ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جو زمانوں پہلے وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے دین کا وہ پہلو جو صوفیانہ اور تصوف کا تعلق تھا اور وہ ذکر لوگوں تک پہنچایا ہے اور لوگوں کو اسلام کی چاشنی اور حضور کے ذکر کی چاشنی سے روشناس کرایا۔ افریقہ کا ایک بہت چھوٹا سا لیکن بہت خوبصورت ملک جس کا نام موریشس ہے، اس خطے میں اسلام کی روشنی پھیلی، اسلام کا نور پھیلا، اور اس کا ایک مظہر آج میرے ساتھ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت انہوں نے اپنا شعار بنایا، بہت نوجوانی میں، بہت کم عمری میں وہ پاکستان ایک اعزازی دورے پر تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر ہونے والے، موریشس میں ہونے والے مقابلہ نعت جس میں بہت سے بچوں نے شرکت کی، اس میں یہ دوسری پوزیشن حاصل کی، خوش الحان ہیں، خوبصورت آواز کے حامل ہیں۔ میں آج چاہتا ہوں کہ آج آپ کی ان سے ملاقات کرائی جائے۔ محمد وسیم یہ موریشس سے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وسیم کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں جی، الحمدللہ۔ اور آپ اردو جیسی بھی بول لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جی، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور موریشس والے اردو سمجھتے ہیں، مجھے معلوم ہے، جی، میں 3-4 بار جا چکا ہوں، لیکن جب اردو بولتے ہیں تو بہت اچھی اردو بولتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے جب اردو بولتے ہیں۔ یہ بتائیں، نعت کا شوق آپ کو کیسے ہوا؟ میں نے بچپن سے ایسے میں محفل جاتا ہوں، پروگرام جاتا ہوں۔ کتنی عمر سے؟ 7 سال میں جاتا ہوں محفل میں، چھوٹے میں سنتا ہوں، جب لوگ پڑھتے ہیں نعت میں سنتا ہوں، کیسے نعت پڑھتے ہیں یہ سنتا ہوں۔
پھر ایسے ہی میں ایسے ہی اس اسٹیج میں آیا، شوق ہو گیا نعت میں۔ اچھا، تو جب آپ کی آواز اچھی، آپ کو یہ کس نے بتایا کہ وسیم آپ کی آواز اچھی ہے، آپ کچھ پڑھ سکتے ہو، کچھ گا سکتے ہو؟ جیسے میں آپ بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں چھوٹے سے میں نعت پڑھتا ہوں، ایسے ہی تو کسی نے کہا، امی نے، ابو نے، گھر والوں نے؟ ابو بول رہے ہیں کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، نعت پڑھ سکتے ہو۔ تو مسجد ہے جہاں میں رہتا ہوں، ایک چھوٹا سا مقابلہ تھا، اچھا، تو میں نے حصہ لیا، تو میں نے اس حصے سے میں نے پہلے آیا تھا۔ یہی میں نے ابو بول رہے ہیں کہ میں نے بتایا آپ کو کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، نعت جب آپ پڑھتی ہیں قرات بھی پڑھتی ہیں جی، تو ایسے میں نے تو یہ کیوں خیال نہیں آیا کہ میری اتنی اچھی آواز ہے تو میں گانے گایا کروں؟ نہیں، تو جب میں نعت پڑھتا ہوں ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ نے ایسے آواز دیا مجھے کہ میں گانے نہیں گا سکتا ہوں، نعت پڑھتا ہوں۔ گانا گا سکتے ہیں لیکن گانا گانے کا دل نہیں چاہتا؟ نہیں، دل نہیں چاہتے ہیں ضرور۔ اچھا، میں ایسے نعت پڑھتا ہوں کہ جب میں نام لیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں یہ اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اچھا، تو عیدگاہ جاتے ہیں آپ؟ جی، عیدگاہ جاتا ہوں، ضرور زیارت کرنے جاتا ہوں وہاں۔ جی ضرور جاتا ہوں، جی ضرور جاتا ہوں۔ تو بچپن میں کبھی ان کی زیارت ہوئی، آپ نے دیکھا ان کو؟ بچپن سے میں نے بہت محفل عیدگاہ شریف میں گیا ہے، تو شاید میں نے دیکھا اس کو، لیکن یاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا کلام کوئی پڑھتے ہیں آپ؟ جی، ایک کلام ہے، میں جانتا ہوں، 2 شعر کے لیے میں پیش کر سکتا ہوں۔ کریں گے جی۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام اس لحاظ سے بہت ممتاز اور منفرد ہے کہ میں نعت کے حوالے سے نعت کی جو آفاقیت ہے اور نعت جو مختلف خطوں کے رہنے والوں کو جس طرح سے، جس انداز سے جوڑ رہی ہے، مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے، وسیم کی مادری زبان اردو نہیں ہے، کریول ان کی زبان ہے جو تقریباً فرینچ لینگویج ہوتی ہے، اور فرینچ کی جو سلینگ لینگویج ہے وہ کریول کہلاتی ہے، اور موریشس میں ہی کریول زبان بولی جاتی ہے۔ تو اردو زبان کا شوق بھی میں ان سے پوچھوں گا کہ ان کو ایسی سمجھ میں کیسے آ جاتی ہے اور اتنا کیسے، یہ بھی نعت کا فیضان ہے۔ پہلے حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ ابراہیم خوشتر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے، وہ ان سے سنتے ہیں۔ جی وسیم بھائی۔ اپنے دامن میں چھپا لے تو بہت اچھا ہو، اپنے دامن میں چھپا لے تو بہت اچھا ہو، خوف محشر سے بچا لے تو بہت اچھا ہو۔ واہ واہ واہ! یوں تو ہر چاہنے والا ہے تمہارا، یوں تو ہر چاہنے والا ہے تمہارا، مجھ کو بھی اپنا بنا لے تو بہت اچھا ہو، مجھ کو بھی اپنا بنا لے تو بہت اچھا ہو، خوف محشر سے بچا لے تو بہت اچھا ہو، جشن نوروز شب و روز سے بچ گئے خوش تھے،
جشن نوروز شب و روز سے بچ گئے خوش دل، جشن میلاد منا لے تو بہت اچھا ہو، جشن میلاد منا لے تو بہت اچھا ہو، اپنے دامن میں چھپا لے تو بہت اچھا ہو، خوف محشر سے بچا لے تو بہت اچھا ہو۔ واہ ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ، جی اچھا پڑھتے ہیں، جی لوگ کہتے ہیں آپ کو اچھا پڑھتے ہیں آپ؟ جی، لوگ کرتے ہیں، ہاں؟ میں بہت اچھا پڑھتا ہوں۔ تو اب یہ آپ کو اردو زبان آپ کی مدر لینگویج تو نہیں ہے؟ اردو بول سکتے ہیں اور مکسی پر انگلش سے بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا، لیکن مدر لینگویج تو آپ کی مدر ٹنگ جو ہے وہ تو کریول ہے نا؟ جی، کریول ہے۔ ہاں جی، تو اردو کیسے آئی آپ کو؟ تو سیکھی؟ نہیں، سیکھی نہیں ہے۔ میں جب میں 12 ایج تھا تو میں دارالعلوم میں رہتا ہوں، لنڈے پاپائی کی مجلس رضا میں، وہاں دارالعلوم میں رہتا ہوں۔ 1 سال میں وہاں میں نہیں رہتا ہے، استاد تو اردو ہی بولتے ہیں، ایسے ہی سنتے سنتے میں نے تھوڑی سی اردو آ گئی۔ اچھا جی، چل، تو پاکستان آ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ خیر پاکستان اچھی ہے، میں یہاں کو اچھا لگتا ہے جی، یہاں کی زبان بھی اور ہے۔ تو آپ یہاں پہ جو سیکھنے کے لیے بھیجے گئے ہیں کچھ عرصے کے لیے نا؟ جی جی ہاں جی، تو سیکھ رہے ہیں آج کل؟ جی، میں نے کچھ نعتیں سکھائے یہاں جی۔ یہ آپ کے جو انعام تھا، جو آپ کو پرائز ملا ہے، جی، یہ اس کا حصہ ہے پاکستان کا وزٹ؟ جی جی، یہ اس کا یہی میرا انعام ہے کہ پاکستان جائیں اور وہاں سیکھنے کا موقع ملے، سیکھیں یہاں۔ تو میں بہت آپ کے لیے بہت نیک دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا شوق اسی طرح رکھے۔ آمین۔ پاکستان کے نعت خواں یا دنیا میں نعت خواں آپ کو کون پسند ہے؟ میں ذوالفقار علی کی نعت اچھا، بہت پسند ہے جی، زیادہ؟ جی زیادہ۔ تو ان سے ملے؟ ایک بار آیا تھا موریشس میں، ہاں، میرے علاقے آیا تھا، مسجد بھی آیا تھا جہاں میں قریب رہتا ہوں مسجد سے، یہی مسجد آیا تھا تھریولے میں جی۔ تو ان کا کوئی کلام پڑھتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں بھائی، وہ آپ کے پسندیدہ نعت خواں جی ہیں، جی جی تو ان کا کوئی کلام تو جی آتا ہوگا، ضرور سنائیں۔ بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کی، بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کی، بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کی، ہے دو جہاں میں ہم کو ضرورت رسول کی، ہے دو جہاں میں ہم کو ضرورت رسول کی، سمجھا کوئی شان رسالت رسول کی، سمجھا کوئی شان رسالت رسول کی، اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی، اللہ جانتا
ہے حقیقت رسول کی، ہے دو جہاں میں ہم کو ضرورت رسول کی۔ پہلے بساؤ دل میں محبت رسول کی، پہلے بساؤ دل میں محبت رسول کی، پھر دیکھو دل کی آنکھ سے صورت رسول کی، پھر دیکھو دل کی آنکھ سے صورت رسول کی، ہے دو جہاں میں ہم کو ضرورت رسول کی۔ غوث الورا ملے ہمیں خواجہ پیا ملے، غوث الورا ملے ہمیں احمد رضا ملے، احمد رضا ملے ہمیں مرشد حسین ملے، ہم پہ ہے عاشقوں یہ عنایت رسول کی، ہم پہ ہے عاشقوں یہ عنایت رسول کی، ہے دو جہاں میں ہم کو ضرورت رسول کی، بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے میں آپ سے وعدہ تو نہیں کر رہا، میں کوشش کروں گا کہ ذوالفقار علی حسینی آپ کو کچھ تھوڑا سا ٹائم دیں، میں ان سے پرسنل ریکویسٹ کروں گا جی، اور آپ کو کچھ تھوڑا سا وہ ٹائم دیں، اور جو ظاہر بات ہے آپ کی آواز اچھی ہے ماشاءاللہ، اور آپ کا شوق ہے کچھ کرنے کا نا، ایک جو شوق ہوتا جی، یہی دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، پھر آپ کی سکلز ہوں، آپ کے پاس محنت کرنے کا جذبہ ہو، تو محنت کرے تو پھر انسان آگے سے آگے نکلتا چلا جاتا ہے۔ میں ذوالفقار بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور کچھ ایک دو چیزیں آپ کو بتائیں، تو آپ بس ہمت نہ ہاریں اور لگے رہیں۔ کیسا لگے گا اگر آپ کو ملیں یا کچھ چیزیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے؟ جی تو یہ تو کیونکہ آپ سیکھنے کے لیے تو آئے ہوئے ہیں نا۔ جی جی جی، اگر میں کچھ ایسے نعت سیکھوں گا تو بہت اچھے لگے مجھے۔ ہاں جی، اور پھر ماریشس جا کر آپ سب کو بتائیں گے، میں ذوالفقار، اور پھر ماریشس جا کر آپ ظاہری بات ہے جب آپ کو لوگ دوسرے QTV پر بھی دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو اتنا پرائز ملا، تو ایک شوق سب میں بڑھتا ہے نا، جی جی ہے نا۔ جی، تو بہت مجھے اچھا لگا آپ کو یہاں بلا کر، آپ کے ساتھ پروگرام کر کے، اور ایک ایسے نوجوان کے ساتھ جو نعت کو اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے، اپنی زندگی کا سمجھنے کے تاج بنانا چاہتا ہے، اپنے سر کا تاج بنانا چاہتا ہے، تو بہت خوشی ہوئی مجھے آپ سے مل کر۔ ٹھیک ہے، اور جیتے رہیں، خوش رہیں، مشہور ہو جائیں، نعت آپ کی پہچان بنے، میری آپ کے لیے یہ دعا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ناظرین، محمد وسیم ماریشس سے ایک مقابلہ وہاں جو منعقد ہوا، اس میں دوسری پوزیشن اور پرائز دینے والوں نے، اس پروگرام کی جو تقریب تھی، جو مقابلہ تھا، اس کی انتظامیہ نے باقاعدہ اہتمام کیا کہ اپنے جو ونر اور رنر اپ ہیں ان کو جو پرائزز دیے جائیں، اس میں ایک پرائز یہ بھی ہے کہ انہیں پاکستان بھیجا جائے، اور پاکستان یقیناً QTV پر بھی پروگرام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ
یہاں مختلف بڑے بڑے نعت خوانوں سے جن کو وہ پسند کرتے ہیں ان سے کچھ ان کو موقع مل سکے، کچھ وقت مل سکے اور وہ کچھ ان سے سیکھ سکیں. تو یہ ایک اچھی روایت ہے، لیکن اس میں یہ پہلو بہت ہی خوبصورت ہے، بہت حسین ہے جو مجھے لگا کہ نعت کس طرح مختلف دنیا کے مختلف خطوں سے لوگوں کو جوڑ رہی ہے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر رہی ہے، ایک اتحاد اور یگانگت کا جو منظر نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص ماریشس سے ہے، ایک امریکہ سے ہے، ایک یورپ سے ہے، ایک یو کے سے ہے، ایک انڈیا کا رہنے والا ہے، ایک مراکش کا رہنے والا ہے، ایک پاکستان کا رہنے والا ہے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن میں نے خود نہیں سنی، لیکن مجھے یاد ہے ایک دوست نے مجھے بتایا، اور میں بہت قابل اعتبار دوست میرا، کہ جس نے چائنیز زبان میں نعت سنی ہے، ایک چائنیز سے ایک چائنیز زبان میں نعت سنی ہے، چائنیز لینگویج میں نعت سنی ہے. تو دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں نعت نہ کہی گئی ہو. نعت اپنا کر، نعت کو پڑھ کر ہم نعت کو عزت نہیں دے رہے ہیں. سرکار کی تعریف کر کے معاذ اللہ کوئی سرکار کے رتبے کو بلند نہیں کر سکتا ہے، یہ ہماری اوقات نہیں ہے. ہاں، بس نعت پڑھ کر ہم اپنے آپ کو عزت دیتے ہیں، ہم نعت پڑھ کر اپنی آوازوں کو زینت دیتے ہیں، اپنے افکار کو معطر کرتے ہیں، اپنے قلب و روح کو منور کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں نعت پڑھ کر. اور نوجوانوں جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا ہے، بچوں نے جنہوں نے پروگرام دیکھا ہے، وہ نعت کو اپنا ذوق بنائیں، اپنا شوق بنائیں. تسنیم صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.